خالد واسطی نے بیان کیا، ان سے جریری نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5976۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کا ذکر کیا، یا انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ فرمایا کہ جھوٹی بات، یا فرمایا کہ جھوٹی شہادت سب سے بڑا گناہ ہے۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5977۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس آئیں۔ وہ اسلام سے منکر تھیں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، یعنی اللہ پاک تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے ہمارے دین کے متعلق کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5978۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میری والدہ مشرکہ تھیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ آئیں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے الگ ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5979۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہرقل نے انہیں بلا بھیجا تو انہوں نے اسے بتایا کہ وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز، صدقہ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5980۔